سعید ابن جبیر کو حجاج نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کا منہ قبلے کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین. تو اس نے کہا اس کا منہ مشرق کی طرف پھیر دو. جب مشرق کی طرف پھیرا تو انہوں نے فرمایا للہ المشرق والمغرب. انہوں نے کہا اس کا منہ شمال کی طرف پھیر دو. انہوں نے ادھر پھیرا تو انہوں نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر پھیرو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے. حجاج تو کیا سمجھتا ہے قبلے سے منہ ہٹ گیا تو میرا اللہ مجھ سے ہٹ گیا، اور بدبخت تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ، تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ، تو شمال کو منہ کر کے ذبح کر تو ادھر بھی اللہ، تو جنوب کی طرف منہ پھیر تو ادھر بھی اللہ. جب وہ تنگ آ گیا چاروں طرف سے انہوں نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف پھیر دو. جب انہوں نے زمین کی طرف پھیرا تو انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی میں کیا لوگ تھے. کبھی تو بڑا رونا آتا ہے، اللہ ہم تو انسانیت کے اوپر بوجھ ہیں. انسان ہونا ہماری وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے داغدار ہے، زخمی ہے. تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، تن تن رواں رواں انسانیت کا میرے آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے وہ نوحہ گناہ ہے، ذلیل و خوار ہے. انسانیت ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، ڈھونڈنے کو نہیں ملتی. دنیا ہی خالی ہو گئی، آئے و شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، اور نظر ہی کوئی نہیں آتے کہاں چلے. جہاں صرف پیسے کی پوجا شروع ہو جائے، جہاں عزت کا معیار صرف بنگلے بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، مکان بن جائیں، بلڈنگیں بن جائیں، جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو ان کی فیکٹریوں پر، ان کی ملوں پر، ان کے عہدوں پر، ان کے فقر پر، ان کے غنا پر، وہ دنیا انسانوں سے خالی ہے. اور کوئی انسان نہیں رہتا الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہیں، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے کائنات کی گردش ہے، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. دنیا خالت الدیار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق. خالی ہو گئی دنیا ان لوگوں سے جو کبھی اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے. ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، رونا بھی اللہ کے لیے، چلنا بھی اللہ کے لیے، پھرنا بھی اللہ کے لیے. وہ لوگ ہیں خال خال کہیں کہیں، تو جس کی وجہ سے انسانیت کے چراغ کہیں کہیں مدھم نظر آتے ہیں. اور زمین آسمان کی گردش ہے، وہ بھی مٹ گئے تو کائنات ہی برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو سونے اور چاندی پر، جہاں انسانوں کے مرتبے قائم کیے جا رہے ہوں 20 گریڈ پر، 22 گریڈ پر، 18 گریڈ پر. وہ معاشرہ انسانی نہیں ہوتا جہاں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے زمین بیچنی پڑے، ماؤں کو چوڑیاں بیچنی پڑیں اور کان کی بالیاں بیچنی پڑیں. جہاں بیٹا قتل ہو جائے تو باپ کو مکان بیچ کے اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد سنانی پڑے. جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی جائیدادیں بکتی ہوں، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی چوڑیاں بک جائیں اور چنیاں بک جائیں، جہاں فریاد مظلوم اپنی فریاد سنانے کے لیے بھی جہاں اپنی جائیدادیں بیچنے کا محتاج ہو، اور جہاں کے جج کا قلم فروخت ہو جاتا ہو، جہاں کا وکیل زانی اور قاتل کو پناہ دینے کے لیے اپنا قلم چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اور جہاں کا جج مال کی کھنک کے سنتے ہی اور پیسے کی چمک کو دیکھتے ہی اپنے قلم کو فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جہاں مسلمان بیٹی بازاروں میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہوں اور ناچنے والے بھی مسلمان ہو، جہاں موسیقی کی دھنیں بنانے والا بھی مسلم ہو، گانے والا بھی مسلم ہو، داد دینے والے بھی مسلمان ہوں اور ان کو بیچنے والے بھی مسلمان ہوں اور اس کی دعوت دینے والے بھی مسلمان ہو، جہاں گناہوں کی دعوت دی جائے، نافرمانی عزت بن جائے اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا وہ روشن خیالی بن جائے، وہ تہذیب بن جائے، داڑھی کا مذاق اڑایا جائے، پگڑی کا مذاق اڑایا جائے اور کوٹ پتلون ٹائی اس میں عزت سمجھی جائے. اور میرے بھائیو وہ دنیا نہیں، وہ انسانیت نہیں، وہ جنگل ہے، وہ جانوروں کا ریبڑ ہے، وہ جانوروں کا گلہ ہے، اندھیر نگری ہے، اندھیر جہان ہے، وہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہے. اس اللہ کو مناؤ. اس کائنات میں صرف اللہ کی بادشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض
کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہے تو خود اللہ خود اپنے بارے میں ہمیں خبردار کر رہا ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا ایک ہی بادشاہ اور معبود ہے اور کوئی اس کے سوا معبود کوئی نہیں، کوئی اس کے سوا تمہاری حاجت روا کوئی نہیں، وہی ایک ہے جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے سامنے تڑپنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کے سامنے اپنے دکھڑے اور شکوے بیان کرنے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ ہے، لہ الاسماء الحسنى، سارے حسین ناموں کا مالک ہے، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ ایک جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو، اللہ الصمد، وہ احد اس لیے ہے کہ وہ صمد ہے، کہ وہ بے نیاز ہے، میں تو اکیلا نہیں رہ سکتا، مجھے بچے کی بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے، بیوی کا بھی شوق لگتا ہے، ماں باپ کی کا سایہ اور گود بھی میری طلب بن جاتی ہے، دوست احباب بھی میری طلب بن جاتے ہیں، چونکہ میں نیاز مند ہوں، میں بے نیاز نہیں، میں محتاج ہوں، میں غنی نہیں، میری محتاجیاں ہیں، اور جتنی محتاجیاں بڑھتی ہیں اتنے تعلق بڑھتے ہیں، اس لیے بادشاہوں کے تعلق زیادہ ہوتے ہیں، ان کی فوجیں زیادہ، ان کے لشکر، ان کے نوکر، ان کے کام کرنے والے زیادہ، کہ وہ محتاج زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ احد، یا اللہ تو اکیلا کیوں ہے؟ ہاں یا عبادی انی لم اخلقکم لاستأنس بکم من وحشہ، میرے بندو میں ایسا اکیلا ہوں کہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ تمہیں پیدا کر کے اس کا جی گھبرا گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے اس کا وہ دل لگانے لگے، اور یار اکیلے میں بور ہو رہے ہیں، چلو یار کو چار دوستوں کو بلا لیں، کسی محفل میں بیٹھ جائیں۔ میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں تنہائیوں سے اور اپنے اکیلے پن سے گھبرا گیا تھا، اور اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارے ساتھ جی لگاؤں۔ دیکھتے نہیں ہو لوگ دعائیں منگوا جی دعا کرو اللہ اولاد دے دے، دعا کرو اللہ اولاد دے دے، دعا کرو اللہ اولاد دے دے، کیوں؟ ان کو تنہائی کھاتی ہے۔ تو کہتے کوئی اولاد ہو، کوئی گود میں ہو، کوئی چوں چاں ہو، کوئی شور شرابہ ہو، تو اللہ اس کو دور کر رہا ہے، انی لم اخلقکم لاستأنس بکم من وحشہ، میں تنہا، میں احد۔ پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہیں میری کوئی ابتدا نظر نہیں آ سکتی، آگے آگے نظریں دوڑاؤ، تمہیں میری کوئی انتہا نظر نہیں آ سکتی۔ ابتدا انتہا سے پاک، زمان مکان جگہ سے پاک، تو اتنا اکیلا، اتنا احد، اتنا اکیلا تو جی کیسے لگاتا ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا انی لم اخلقکم لاستأنس بکم وحشہ، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم میری تنہائیاں مجھے کھا رہی تھی تو تمہیں پیدا کر کے میں جی لگاؤں، نہیں 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 نہیں، ابتدا سے پاک، ہمیشہ سے احد۔ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں کسی کام میں اٹک گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالنا چاہتا تھا۔ آؤ بھائی آؤ میرے بندو، میرا یہ کام رک گیا، ذرا دھکا لگاؤ، مجھے موٹر والا جا رہا تھا، گاڑی رک گیا، اب بھائی صاحب دھکا لگانا، اب دو چار آدمی دھکا لگاتے ہیں، اس کی چل پڑتی ہے گاڑی، تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری گاڑی رکی ہوئی نہیں تھی کہ میں تم سے دھکا لگواتا، اور یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے کم پڑ گئے تھے، تمہیں پیدا کر کے کمی پوری کرنے کو جی چاہا کہ تم آؤ گے، تم ہوگے، جنات ہوگے، فرشتے ہوں گے، زمین ہوگی، آسمان ہوگا، عرش ہوگا، تو اس سے میرے خزانے پر ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ اپنی شہنشاہی کے لیے وہ فرشتوں کا محتاج نہیں، معبود ہونے کے لیے میرے آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں، بلندیوں کے لیے عرش کرسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی خزانوں کے لیے زمین کے سونے اور چاندی کا محتاج نہیں، سمندر کے دفینوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی بڑائی کبریائی کے لیے میری آپ کی اللہ اکبر کہنے کا محتاج نہیں، وہ اپنے سبوح قدوس ہونے کے لیے میرے آپ کے سبحان اللہ کا محتاج نہیں، اپنی وحدانیت کے لیے میرے لا الہ الا اللہ کہنے کا وہ محتاج نہیں ہے، اپنے خزانوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ زمین، آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کی قسم عرش میرے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کرسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لوح اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جبریل میکائیل اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو چیونٹی کے بھی محتاج ہیں، یاد رکھنا ہم ان چیونٹیوں کے محتاج ہیں، اگر یہ چیونٹیاں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ زمین کی زرخیزی کو ختم کر کے رکھ دے، زمین میں جو بھر بھرا پن ہے
اور زمین جو نرم رہتی ہے وہ ان کیڑے مکوڑوں کی طفیل ہے جو تم کہتے ہو یہ کیا اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یہ وہ ہیں جس کے تم محتاج ہو، تم تو چیونٹی کا بھی محتاج ہو، اور میرا اللہ جبریل کا بھی محتاج نہیں، وہ عرش کا بھی محتاج نہیں، وہ لوح قلم کرسی جنت اور جہنم کا محتاج نہیں، میکائیل اسرائیل اسرافیل کا محتاج نہیں، شرق و غرب شمال و جنوب کی جہاد سمت میرے آپ کے لیے ہیں، وہ شرق میں ہوتے ہوئے غرب میں بھی ہوتا ہے، غرب میں ہوتے ہوئے شمال میں ہوتا ہے، شمال میں ہوتے ہوئے جنوب میں ہوتا ہے، اوپر ہوتے ہوئے نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتے ہوئے اوپر ہوتا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ، اس اللہ کے سامنے رو دھو کے آنسو بہا کے اس کی منتیں کرو کہ ہمیں کوئی انسان دے دے، پہلے ہم انسان بن جائیں، وہ ہمیں انسان دے دے۔ زمین سسکتی ہے، ہوائیں روتی ہیں، پہاڑ تھر تھراتے ہیں، سورج چاند محو حیرت ہیں کہ اس چاند اس سورج نے زندگی کے انسانیت کے وہ نمونے دیکھے ہیں کہ سورج چاند کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ جاتی تھیں، اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نفس پر مرمٹنے والے، شہوتوں پہ فروخت ہو جانے والے، لذتوں کے غلام، کپڑے کے غلام، چیزوں کے غلام، حکومت کے غلام، عہدوں کے غلام، پیسوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، سونے چاندی کے غلام، کرسی کے غلام، گھروں کے غلام، زمینوں جائیدادوں کے غلام، پلاٹوں کے غلام، نوٹوں کے غلام، ڈالر اور پاؤنڈ کے غلام۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں اس جہان میں؟ یہ کیسا جگہ ہے؟ یہ اس دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ سامنے 6 سال کا بیٹا ہے اور ادھر 96 برس کا بوڑھا باپ ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز داز چھری ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا حکم ہو چکا ہے، بول بول انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے باپ بیٹا میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرنا ہے، میرے رب کا مجھے اشارہ ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 66 سال اللہ سے دعا کی یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، 66 برس کے بعد بیٹا ملا، وہ 6 برس کا ہو گیا، 7 برس کا ہو گیا، 92-94 سال کا بڑھاپا، جہاں ہڈیوں سے گودا بھی خشک ہو جاتے ہیں، جہاں ہڈیوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت میں کہنے والا کہہ رہا ہے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والا اپنے انداز دکھا کر دنیا میں ایک تاریخ لکھ رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو انسان کہا جاتا ہے، یہ ہیں جن پر انسانیت خود ناز کرتی ہے۔ میرے آپ پر تو وہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے۔ بیٹے کا جواب سنو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس بات کو سن کر باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، نہال ہو گئے۔ یا ابت، یا ابا تفعل، بیچ میں فا کوئی نہیں، بیچ میں واو کوئی نہیں، بیچ میں ثم کوئی نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسماعیل بولے میرا ابا فوراً کر جا، دیر نہ لگا، فوراً کر جا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو دیکھے گا کہ میں فرما بردار ہوں گا، میں تیری ہی مان کے چلنے والا ہوں، تیرے رب کی مان کے چلنے والا ہوں۔ آئے ہائے 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 ہائے، 6 سال کا بیٹا کہہ رہا ابا مہربانی کرو، میرے ہاتھ باندھ، پاؤں باندھ، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، کہیں تیرا ہاتھ کپ کپا نہ جائے، کہیں باپ کی محبت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے۔ جس زمین آسمان نے یہ نظارے دیکھے ہوں وہ آج دیکھ رہی ہے، وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے بھی ناچ رہے، لڑکیاں بھی ناچ رہے۔ باپ ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، اور مینا کے پہاڑ پر سناٹا چھا گیا، زمین کپ کپانے لگی، سورج چاند حیرت زدہ، آسمان کے فرشتوں کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 92-94 سال کا بوڑھا، 6 برس کا، میں تو بکری نہیں ذبح کرنا تو بڑی بات، ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے، مرغی میں نہیں ذبح کرتا ہوں، جب پھڑاتی ہے تو میرا دل مٹھی میں آتا ہے، تو میں اتنا دل کمزور ہے کہ مرغی نہیں ذبح کر سکتا ہوں، اور یہاں وہ بیٹے کے لیے چھری تیار کر رہا ہے، چھری تیار ہو۔ تم کہتے ہو بیٹوں کو رشوت نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، سود نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، بانڈ نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، کیسٹیں نہ بیچوں تو کہاں سے کھلاؤں؟ وہ کہہ رہا میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگا ہوں۔ ہاتھ پاؤں باندھے، لٹایا، منہ کے بل اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا،
جیسے یہ کسائی نہیں بکرے کو ذبح کرتے، دیکھتے نہیں ہو، وہ ایسے گھٹنا اوپر رکھتے ہیں، پھر گردن وہ اس کو سر پکڑ کے اٹھاتے ہیں، تو یوں گھٹنا رکھا اور یوں سر کے بالوں سے پکڑ کر گردن کو اونچا کیا اور یوں چھری جو یوں رکھی، تو کہنے لگے میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی تھی نا، تو اس لیے ناراض ہو گیا ہوگا کہ اسماعیل کو کیوں سوچتا ہے، یہاں اس کو کیوں لایا ہے، تو یا اللہ اس قربانی پر میرا یہ جرم معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھ سے کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان کامیاب کر دے۔ آسمان کے فرشتے بلبلا اٹھے ابراہیم کی اس دعا کو سن کر۔ مینا کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو شاید وہ پھٹ جاتے چیختے ہوئے، اور چھری یوں چلا دی تو میرا اللہ نے دیکھنا ہی تھا وہ کون سا۔ وہ ایسے رب کو چھوڑ کے ہم کہاں دھکے کھا رہے ہیں، ایسے رب کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہیں جو پکار رہا ہو یا عبادی، میرے بندو کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہاں جا رہے ہو، میری طرف آؤ، کام تو میں نے بنانے ہیں، مجھ سے باغی ہو گئے ہو، ہر طرف موجود ہوں، جدھر دیکھو گے موجود ہوں۔ چھری چلا دی تو اوپر سے حکم آ گیا چھری کو نہیں چلنا، گردن نرم گوشت کا ٹکڑا، جبھی تو وہاں سے ذبح کیا جاتا ہے نا، اور چھری تیز دھار تلوار، چھری رہی، گردن رہی۔ عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا، وہ نشان بھی نہ ڈال سکی، ایک دفعہ چلائی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یا اللہ تو بس کر دے، ہو گیا مس قصہ، یہ تو ذبح ہی نہیں ہو رہا، بس چھٹی، منہ سے نہیں کہا چھٹی، اس نے اپنا سارا زور دل لگا دیا کہ نہیں مجھے اسے قربان کرنا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے ذبح ہونا ہے۔ جب عاجز آ گئے کہ نہیں چل رہی تو اٹھے، وہ جا کر پتھر پہ چھری کو تیز کیا جا رہا، پھر واپس آئے، بس یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، انا كذلك نجزي المحسنین۔ وہ اللہ ہر وقت جس پر اسماعیل قربان ہوا ابراہیم تمہارے ساتھ ہے۔ منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، اور تم مجھے مٹی کی طرف پھر، ادھر بھی تو پھیرا، تم کہاں لے کے جا سکتے ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، تمہاری شاہ رگ یہ کھڑی ہوئی ہے، یہ اس سے بھی اللہ تمہارے قریب ہے۔ تو جدھر دیکھو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، چوٹیوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، چلتی ہوائیں، برستا بادل، گرجتی بادل، چمکتی بجلیاں، اور قطرے قطرے بن کر آنے والا بارش کا پانی، بہتے ہوئے دریا، اٹھتی ہوئی موجیں، صدف کا موتی، ہرن کی کلاچیں، شیر کی دھاڑ، اور عقاب کی جھپٹ، اور سام کا بل کھانا، اور کلیوں کا مسکرانا، اور پھولوں کی مہک، اور گندم کا خوشوں کی شکل میں، اور مکئی کا اپنے اوپر چادریں لپیٹ کے کھڑا ہو جانا، کپاس کا کھڑ جانا، آم کی مٹھاس، یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بحر و بر، جدھر دیکھو اللہ ہے، مشرق مغرب میرے لیے ہے، شمال جنوب، میں مشرق میں ہوں تو مغرب میں نہیں ہوں، شمال میں ہوں تو جنوب میں نہیں ہوں، پر میرا اللہ عرش پر بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ، زمین پر بھی ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ، وہ مشرق میں بھی ہے رب المشرق، وہ مغرب میں بھی ہے والمغرب، وہ شمال و جنوب میں ہے رب المشارق والمغارب، پھر وہ ہر طرف احاطہ کیا ہوا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ مجھے اس لیے نہیں بنایا خزانے بڑھائے، نہیں بنایا اپنی تنہائی دور کرے، نہیں بنایا کہ وہ مجھے میرے ذریعے سے کام نکالے، اپنے بلند ہونے کے لیے آسمان نہیں بنائے، اپنی بلندیوں کے لیے عرش نہیں بنایا، اپنی بلندیوں کے لیے کرسی کو نہیں بنایا، اپنی شہنشاہی کی کمی کو پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو نہیں بنایا، وہ اپنی ذات میں، صفات میں احد صمد، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے۔ احد کیوں ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے،
کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. میں اوپر والوں کا محتاج میرے ماں باپ، میں نیچے والوں کا محتاج میری اولاد، میں دائیں بائیں کا محتاج بیوی رشتے ناتے چاچے مامے تائب. میرا اللہ اوپر کوئی رشتہ نہیں ماں باپ کا، نیچے کوئی رشتہ نہیں اولاد کا، دائیں بائیں کوئی رشتہ نہیں بیوی اور بیوی کا. متخذ صاحبتن، دائیں کچھ نہیں، ولا ولدا، نیچے کچھ نہیں، لم یولد، اوپر کچھ نہیں، لم یلد ولم یولد، اوپر کچھ نہیں نیچے کچھ نہیں. تو جو اللہ احد صمد ہو، بے نیاز، لم یلد ولم یولد ہو، تو اسی کا یہ دعویٰ برحق ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. خالق کل شیء، ہر شے کا خالق، مالک کل شیء، ہر شے کا مالک، رازق کل شیء، ہر شے کا رازق، مصور کل شیء، ہر شے کا مصور، لطیف بکل شیء، ہر چیز کے اندر جھانک کے دیکھنے والا، خبیر بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا، علیم بکل شیء، ہر چیز کا علم رکھنے والا، فوق کل شیء، سب کے اوپر، دون کل شیء، سب سے چھپا ہوا، اول کل شیء، سب سے پہلے، آخر کل شیء، سب سے بعد، ولیس کمثلہ شیء، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو اس ایک سے کیوں نہیں دوستی لگاتے؟ اس کا دوسرا قانون، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. میرے بندو، دھرتی تمہارے اللہ کی مانتی ہے، الارض جمیعا قبضتہ، آسمان تمہارے اللہ کی مانتا ہے. یمسک السماوات، اور دونوں زمین آسمان اس کے سامنے غلام ہیں. فقال لها وللارض ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طاعین. اے زمین جھک جا، آسمان جھک جا. زمین آسمان بولے، یا اللہ ہم تیرے غلام حاضر حاضر، تو جو کہے گا وہ کریں گے. فقضاهن 7 سماوات، اس دھوئیں کو 7 آسمان بنایا. فاوحى في كل سماء امرها، ہر آسمان پہ الگ حکم کو نازل فرمایا. تو یا اللہ اتنی بڑی بادشاہی میں ہے کوئی تیرا شریک؟ قل ان الامر كله للہ، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. للہ الامر من قبل ومن بعد، تمہارے ہاتھ میں کچھ قوت ہے نہیں. ان القوة للہ جميعا، تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ کاموں کا نظام بنانا بگاڑنا ہے نہیں. قل ان الامر كله للہ، کہیں تمہاری بھی حکومت ہے نہیں. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اللہ کی، دن اللہ کا، رات اللہ کی، امر اللہ کا، اس سب کچھ میں چلنے والا وہ اللہ کا ہے. تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ. وہ کہتا ہے انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. تم میری مانو تو زمین برکتیں نکالے گی، میری مانو آسمان برکتیں اتارے گا، میری مانو ہوائیں با برکت ہو کر چلیں گی، میری مانو موسم اور رت برکتوں کے ساتھ بدلیں گے. یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، باغات میں برکت دے گا، کھیتیوں میں برکت دے گا، حکومتوں میں برکت دے گا. نیک حکمران لائے گا، عادل قاضی لائے گا، سخی مالدار لائے گا، خوددار غریب لائے گا، پاک دامن عورتیں لائے گا، اور حیائی و حیا والی عورتیں لائے گا، غیرت مند نوجوان لائے گا جن کی آنکھوں کا پردہ کبھی کسی کے لیے نہ اٹھ سکے گا. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نظام چلاتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ دوسرے نظام چلاتا ہے. قوم عاد کو پکڑا، سمود کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، قوم سبا کو پکڑا. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ہم نے قوم سبا کو پکڑا، ان کو کھیتیاں دی، باغات دیے، لمبے چوڑے کئی 100 ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے باغات. فاعرضوا، ان کا جاؤ ہم نہیں اللہ کی مانتے. فارسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي الا الكفور. قوم سبا کو پکڑا، پانیوں میں ڈبویا، زمین کو صحرا بنا دیا. قوم عاد طاقتور، الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. قوم عاد طاقت کے نشے میں بگڑی، متکبر ہوئی، اللہ کا ہم نے پکڑا اور مارا. الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. قوم سمود نے ہلاکت، قوم سمود نے نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا. الا بعدا لمدین كما بعد ثمود. قوم مدین نے نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا. میرے بھائیو، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے.
اور پھر آنے والے دن میں وہ اپنا فیصلہ سنائے گا. جس کو ہم حقیقت نہیں سمجھتے وہ حقیقت ہے، جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ دھوکہ ہے. یہ زمین دھوکہ، آسمان دھوکہ، میں دھوکہ، میری زندگی دھوکہ، میری اولاد دھوکہ، بیوی بچے دھوکہ، ماں باپ چلے نہیں گئے دھوکہ. کہاں گئے؟ کب آئے تھے؟ 40 سال ماں باپ کے ساتھ گزارے، آج پتہ بھی نہیں کوئی ماں تھی کوئی باپ تھا. کہاں چلے گئے؟ زیر زمین. ایک دن لکھا ہوا ہے، آئے گا، آنے والا ہے. ہم میں سے ایک انسان بھی یہاں آنکھ چھپکتا نہ ہوگا، سب کو قبر کا کیڑا کھا چکا ہوگا. اور پاگل ظالم ہوائیں ہماری قبر کے نشان مٹا چکی ہوں گی، اور ہم ایسے ہوئے پڑے ہوں گے جیسے کبھی اس دھرتی پہ آئے نہ تھے، کبھی اس سے گزر بھی نہ ہوا تھا. ایک ایسا زمانہ ہم پر بھی یقیناً آنے والا ہے. حقیقت آگے ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. حقیقت ملحاقہ. کون سی حقیقت؟ ہم تو 8 بازاروں کو حقیقت کہتے ہیں. ہم تو یہ چلنے والی ملیں اور دھاگے اور فیکٹریاں اور کپڑا اور پرنٹنگ اور یہ اور وہ اور جائیدادیں اور پلاٹ، ہم تو اس پہ لڑ رہے ہیں. الحاقہ، او دیوانے. الحاقہ، او پاگل تاجر. الحاقہ، او پاگل حکمران. الحاقہ، او پاگل عورت. الحاقہ، او پاگل نوجوان. الحاقہ، او مست مال کے نشے میں. الحاقہ، او جوانی پہ ظلم کرنے والے، او جوانی کو برباد کرنے والے. الحاقہ، اے اپنے حسن پہ ناز کرنے والے. الحاقہ، اے اپنی زمین و جائیدادوں پہ ناز کرنے والے. اور تو یہ پتہ بھی ہے الحاقہ. الحاقہ حقیقت ہے کیا؟ ملحاقہ. ملحاقہ وہ حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ. او ظالم نادان، تو جان بھی نہیں سکتا کہ وہ اصل حقیقت ہے کیا. کیوں کہ تیری آنکھ وہ جو دل میں کھلی ہوتی تھی وہ سوئی پڑی ہے. یہ آنکھیں ہیں جو لوگوں کی بیٹیاں دیکھ کر ناپاک ہو چکی ہیں، جن کے اندر غلاظت کے ڈھیر ہیں. ایک تنکا پڑ جائے تو ہائے ہائے ہوتی ہے. سارا دن غیر محرموں کو دیکھ کر ہم نے اپنے اندر میں غلاظت کے ڈھیر لگا دیے. تو اب مجھے میرے اللہ کی نشانیاں کیسے نظر آئیں؟ کیوں نظر آئیں؟ وہ تو ہواؤں میں نظر آتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ نظر آتا ہے، بہتے پانیوں پہ نظر آتا ہے. میرے بولنے، آپ کے سننے میں جو اللہ تعالیٰ کے نظام چلا رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے. میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، اس کا ہوا کے دوش پہ اڑنا، کانوں تک پہنچنا، دماغ میں جا کر مفہوم بن کے اترنا، جذبات میں ہلچل کا پیدا ہونا، وہ یہی کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ دھرتی بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. یہ نیلا آسمان بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ جنگل سے کٹ کے لکڑی آئی اور اس حسن کے ساتھ مسجد عائشہ میں لگی، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. تھنوں کا دودھ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. کوئلہ ہیرا بنا، اپنی چمک میں بولا اللہ ہے. ریت پتھر بنی، پتھر پہاڑ بنا، پہاڑ چوٹیاں بنی، سرب فلک بنے، اوپر برف جمی، کہیں جنگل بنے. چوٹی کی برف بولی اللہ ہے، پہاڑ کا جنگل بولا اللہ ہے، بل کھاتا سانپ بولا اللہ ہے، سمندر کا پانی بولا اللہ ہے. چلنے والی کشتیاں جہاز کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ ہے، ورنہ 7 سمندر پار کرنے کی ایک چھوٹی سی کشتی میں کوئی ہمت نہ تھی. زمین لہلہا اٹھی، دانا باغ بن گیا، باغ پھل بن گیا، پھل مٹھاس بن گیا، مٹھاس بن میرے منہ میں اتری، وہ غذا بن گئی، غیر ضروری فضلہ بن گیا، پیشاب بن گیا، باقی خون بن گیا. یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. سورج کی تپش، وقت پہ نکلنا، وقت پہ چڑھنا، وقت پہ ڈوبنا، چاند کا آنا، تاروں کا مسکرانا، رات کی کالی چادر، دن کا سفید اجالا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے اللہ ہے، موجود ہے. سر پہ بال اگے، ماتھے پہ کیوں نہ اگے، اللہ ہے جو تقسیم کر رہا ہے. پلکوں کے بال نہ بڑھے، داڑھی کے بال بڑھے، کوئی ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. یہ ناخن آگے کو چلے، پیچھے کو نہیں چلے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. منہ یہاں لگایا، ناک پہ منہ کو نہیں لگایا، یہ بتا رہا ہے کہ میرا اللہ ہے. آنکھیں ماتھے پر لگی، پاؤں پہ نہیں لگی، یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. 4 انگلیاں الگ، انگوٹھا الگ، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ادھر ہتھیلی کے اوپر کی طرف بال، اندر کی طرف کوئی بال نہیں، پاؤں کے اوپر بال، پاؤں کے نیچے کوئی بال نہیں. یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑا مصور ہے،
کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی قدوس ہے، کوئی سلام ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی مدبر ہے جو بے خطا ہے، جو بے بدل ہے، جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے، جس کی طاقت، قدرت، ہیبت، حیمنت، شہنشاہی، جبروت، کبریائی میں کوئی کہیں جا کر نہ جھول، نہ اٹک، نہ کھٹک، نہ خطا، نہ نسیان، وہ ہے۔ اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اس اللہ کو اپنا بنا لو، اسی سے تمہارے کام بنیں گے اور کوئی تمہارے کام نہیں بنا سکتا۔ وہی حاوی، وہی غالب، وہی قادر، وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی مہیمن، وہی عزیز، وہی جبار، وہی متکبر، وہی خالق، وہی باری، وہی مصور، وہی غفار، وہی قہار، وہی وہاب، وہی فتاح، وہی علیم، وہی قابض ہے، وہی باسط ہے، وہی خافض ہے، وہی رافع ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی حکم ہے، وہی عدل ہے، وہی لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ علیج ہے، وہ حسیب ہے، وہ مقیت ہے، وہ جلیل ہے، وہ کریم ہے، وہ رقیب ہے، وہ مجیب ہے، وہ واسع ہے، وہ مجید ہے، وہ باعث ہے، وہ شہید ہے، وہ حق ہے، وہ وکیل ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ ولی ہے، وہ حمید ہے، وہ موسی ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ بحر و بر اکیلا، عرش و فرش اکیلا، زمین و آسمان اکیلا، دھرتی آکاش اکیلا، ماضی حال میں اکیلا، مستقبل میں اکیلا، بعید و قریب کے لیے اکیلا، کائنات کے لیے، پانیوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، طوفانوں کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، گرمی کے لیے، سردی کے لیے، موسم کے لیے، سبزیوں کے لیے، چوپائے کے لیے، دوپائے کے لیے، ہوائی کے لیے، فضائی کے لیے، خلائی کے لیے، آبی کے لیے، ناری کے لیے، نوری کے لیے، عرشی کے لیے، فرشی کے لیے اکیلا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اتنا بڑا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میری بات کو حقیقت کہو، اب ظالموں اپنے تجربوں کو حقیقت نہ کہو۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے حقیقت کیا ہے؟ تمہارے کان موسیقی سے پک گئے، تمہاری آنکھیں زنا سے پک گئیں، تمہاری زبان گالیاں دیتے دیتے کالی ہو گئی، تمہارا پیٹ حرام کے لقموں سے غلاظت کا ڈھیر بن گیا، تمہاری شہوتیں زنا میں استعمال ہو برباد ہو گئیں، ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے دل کی دنیا کو برباد کر کے اب تمہیں دنیا ہی تو حقیقت نظر آئے گی، تمہیں کیا خبر کہ آخرت کیا ہے؟ میرے بھائیو، آج کھلی بات ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اس کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے۔ چند دن پہلے اسی رمضان میں ایک آدمی کو مسجد میں لے کر آئے، ہماری جماعت تھی میرے اپنے علاقے میں تلمبے میں، گشت کے ایک آدمی کو مسجد میں لائے، رمضان نماز پڑھائی، میرے پاس آ کے بیٹھا، کہنے لگا آج جی زندگی دی پہلی نماز پڑھی، اور میں کیا کدی عید بھی نہیں پڑھی؟ کہ نہیں جی عید بھی کدی نہیں پڑھی، آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی۔ ایسوں سے پاکستان بھرا ہوا ہے، دھرتی بھری ہوئی ہے، جن کو مسلمان ماؤں نے جنم دیا ہے، لیکن ایک سجدہ بھی زندگی میں نصیب نہیں، ایک روزہ نصیب نہیں۔ ایسے ٹھنڈے روزے بھی فیصل آباد میں لاکھوں ہوں گے جنہوں نے نہیں رکھے۔ پرسوں ایک آدمی سے میں نے پوچھا تراویح پڑھی؟ کہنے لگا ایک بھی نہیں پڑھی، ایک تراویح نہیں پڑھی۔ جب اس قدر ناشکری ہو تو میرے بھائیو آ جاؤ اللہ سے صلح کر لیں،
یہ جمعۃ الوداع ہے، جانے والا رمضان تو سارا رمضان اللہ کی منت کرتے رہے، یا اللہ کوئی مدد کے منظر دکھا دے دکھا دے دکھا دے، پر کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ جب زنا کی بدبو اٹھتی ہے، جب قتل و غارت کا خون بہتا ہے، اور جب مظلوم کی ہائے آسمان کو چلتی ہے، جب جوان بیٹیوں کو ڈاکو عزتیں تار تار کر کے نیلام کر دیتے ہیں، جب بوڑھی ماؤں کے آہ کی آہو بکا، جب مظلوموں کی آہو بکا آسمان کی طرف اٹھتی ہے، تو مدد کے کھلتے ہوئے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جب نوجوان بیٹیاں بازاروں میں ننگے پھرتی ہیں، اور جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی اپنے گھنگرو کو چھن چھن سے مسلمانوں کا دل لبھاتی ہے، اور جب نچوانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور سود کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور سٹے کا بازار گرم ہوتا ہے، اور انعامی بانڈ کو انعامی، جوئے کو انعامی اسکیموں کا لیبل لگا کر جوئے کو حرام کو جب حلال کر کے، میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی جیتے کروڑوں کے انعام، آپ بھی بنے ایک دن میں کروڑ پتی، آئے ہائے ہائے ہائے، آسمان کیوں نہ ہم پہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ پھٹی، ہوائیں طوفانی کیوں نہ ہو گئیں۔ یہ وہ کام جن کو اللہ نے قرآن میں کھلم کھلا حرام قرار دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کھلم کھلا شراب اور جوا پوچھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے میں کیسے تمہیں سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں، تمہارے دلوں میں کیسے آپریشن کر کے اپنی بات کو گھساؤں کہ میرا رب صرف مجھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے بانڈ بیچنے والو، اے کروڑوں کے دھوکے میں اربوں کھربوں روپے کمانے والو، اے انعامی اسکیموں کے دھوکے میں لوگوں کی جیبیں صاف کرنے والو، اے شراب کی بھٹیاں چلانے والو، اور اے شراب بیچنے والو، سنو تو صحیح سنو تو صحیح، اور اس کورس میں گھوڑے دوڑانے والو، اور کرکٹ پہ جوا لگا۔ کل پرسوں ایک آدمی ملا طائب کی توبہ کیا ہوا، وہ یہ کرکٹ کے جوئے کی بکنگ کرتا تھا، بکنگ۔ میں تو سن سن کے روتا رہا، یا اللہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ قدم قدم پہ محنت ٹوٹے، قدم قدم پہ جس مالی کا ادھر پودا لگائے ادھر اکھاڑ دیا جائے، ادھر پھول مسکرائے ادھر توڑ دیا جائے، وہ مالی کیسے خوش ہوگا؟ جس زمیندار کو سرد ہوائیں اس کی فصل لے جائیں، جس تاجر کی رقم ڈوب جائے، جس کا سودا غرق ہو جائے، جس کا مال ڈوب جائے، اور جس کا دیوالیہ نکل جائے، وہ شادی کرتا ہے، وہ نغمے بجاتا ہے، وہ بسنت مناتا ہے، وہ بینڈ بجاتا ہے، وہ کلبوں میں جا کے ناچتا ہے۔ وہ ایمان کا سرمایہ ڈوب گیا، نمازوں کا سرمایہ ڈوب گیا، ماں باپ کی خدمت کا سرمایہ ڈوب گیا۔ ماں دبک کے بیٹھی ہے کہ کہیں یہ جوان بیٹا بےزتی نہ کر دے، باپ گھبرا کے بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ درندہ مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس درندے کو دودھ پلایا تھا وہی درندہ کہیں مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس بدبخت کے پیشاب پوتڑے دھوئے تھے، پخانے دھوئے تھے، دودھ کھلایا تھا، لوریاں دی تھیں، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرے تھے، اس کی بیماریوں پر رو رو کر دعائیں مانگی تھیں، یا اللہ میرا بچہ ٹھیک کر دے۔ آج وہی درندہ ہے، وحشی بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ وہ باپ کو غراتا ہے، وہ ماں کو پنجے مارتا ہے۔ ہائے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو، اور یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ماں باپ کی محبتیں فنا ہو گئیں، بیویوں سے وفا نہ رہی، شادیاں کر کے بھی زنا کرتے ہیں، بیویوں سے وفا نہ رہی، ماں باپ سے وفا نہ رہی، تو سارا بازار سود کی تجارت پہ آ گیا، جھوٹ کی تجارت پہ آ گیا، لوٹ لینا تجارت بن گیا، سارا سرمایہ ڈوب گیا، کوئی رونے والا نہ ملا، کوئی تڑپنے والا نہ ملا۔ تب کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کھول کھول کھول، وہ کھولتا بھی ہوگا، پر جب نیچے سے ماں باپ کی ہائے جاتی ہوگی، جوان اولاد کی نافرمانی جاتی ہوگی، عورتوں کی بے پردگی جاتی ہوگی، بادشاہوں کا ظلم جاتا ہوگا، قاضیوں کے عدل کا فروخت ہونا جاتا ہوگا، تو پھر مدد کے دروازے بند ہی ہو جاتے ہوں گے۔ تمہیں کیا خبر کہ آخرت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھیں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، میں نے سمود کو پکڑا فرشتے کی چیخ سے۔ اما عاد، میں نے عاد کو کیا کیا؟ فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، میں نے انہیں خوفناک تند و تیز ہوا سے پکڑا۔ سخرها علیہم 7 لیال 8 ایام، 7 راتیں 8 دن حسوما مسلسل۔ فتر القوم فیہا سرعا، میں نے قوم عاد کو تنوں کی طرح اور ان کو لٹا دیا زمین پر، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ گردن الگ ہو جائے، دھڑ الگ ہو جائے، کھجور کے تنوں کی طرح۔ پھر ایک اور بھی آیا تھا،
میری حکومت میں شراکت کے لیے. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، تمہارے ان کے پیچھے فرعون آیا اور فرعون کے ساتھ اور بھی قومیں آئیں اور ان کے ساتھ مؤتفقات قوم لوط آئی. ہاں فعصوا رسول ربهم، انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. فاخذهم اخذة رابیہ، میں نے انہیں پکڑا، زبردست پکڑا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، نوح علیہ السلام کی قوم دندنائی، میں نے ان کو اٹھایا، نیکوں کو انہیں بٹھایا کشتی میں، باقیوں کو ڈبویا پانی میں. لنجعلها لكم تذکرہ، تاکہ فیصلہ آباد والوں کو بھی کچھ یاد آئے کہ حقیقت کیا ہے اور فریب کیا ہے. وتعیھا اذن واعیہ، اور جو کان گانا نہیں سنتے وہ سمجھ سکیں کہ اصل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. سنو سنو، اب حقیقت بتاؤں کیا ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا الحاقہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بیچ میں جن لوگوں نے اس حقیقت کا مذاق اڑایا جیسے آج کی ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا اب سنو. فاذا نفخ في الصور نفخة واحدہ، ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا پھونک مارے گا. فحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین آسمان ریزہ ریزہ، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ. وانشقت السماء، آسمان پھٹے گا. فہی یومئذ واہیہ، پرانے کپڑے کی طرح جھول جائے گا، لیران لیرا ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، فرشتے بھی کناروں پر اور ان کو بھی موت آئے گی. ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے میرا عرش اٹھا کر تمہارے سروں پر آئیں گے. یومئذ تعرضون، پھر آج تم زندہ کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ، آج تم میں کوئی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو میں نے سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑائی کہے گا ہاں، ایک نعرہ ہے، لیکن وہ نعرہ مارے گا خوشی سے ہاں. اس کو قرآن نے لفظ بنایا ہاں مقرؤ کتابیہ. کہے گا ہاں، وہ کیا ہوا؟ آدمی خوشی سے پاگل نہیں ہو جاتے؟ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا ہے. ہو وہ کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ. اور میری کاپی تو دیکھو، میرا پیپر تو دیکھو مجھے اللہ نے پاس کر دیا، میں پاس ہو گیا. اوہو، اوپر سے میرا اللہ کہے گا فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرا بندہ تجھے زندگی مبارک، تجھے جنت مبارک، پاکیزہ زندگی مبارک، تو کھا اور پی جو تو نے فیصلہ آباد میں مجھے راضی کیا. آج میں تم سے راضی، تو مجھ سے راضی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آجا اب میں نے تجھے پلانا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، اب میرے ہاتھوں سے شراب پی. آجا اب میں نے تجھے لڑکیاں پیش کرنی ہیں. وزوجناہم بحور عین، جنت کی حسین لڑکیاں تیرے نکاح میں، تھوک ڈالیں سمندر میں میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج اندھا ہو جائے، اور مردوں سے بات کریں زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھا دیں کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، سوری کائنات روشن بھی ہو جائے، معطر بھی ہو جائے، چند بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیں تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشنیاں پھیل جائیں. ایک قدم چل کے جب اپنے خامند کی طرف آئے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، جس کو دیکھنے کی ہر نظر اس کا حسن 70 گنا بڑھائے گی، ہر نظر اس کے حسن کو 70 گنا بڑھائے گی. اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے نہیں. مشک، عنبر، زعفران، کافور، اس میں آب حیات ڈال کر گوندھا، پھر اپنے نور کی تجلی ڈالی، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے نور سے سجایا، پھر اسے کامل فرمایا، پھر اسے ریشمی لباس پہنایا، 3 میل کے دائرے میں اس کے غرارے کو گھمایا، اسے سونے چاندی کی تاروں سے اور زیور اور ہیرے جواہرات سے مرصع کر کے، سر پہ تاج رکھ کے، بالوں کو پاؤں کی چوٹی، پاؤں کی ایڑی تک پہنچا کر، کامل اکمل بنا کر، پھر فرشتوں سے کہا لاؤ ان کو خوبصورت گھروں میں بٹھاؤ. تو بنے بنائے جنت کے خیمے لائے گئے، وہ ان کے اوپر کھڑے کر دیے گئے، کپڑے کا نہیں، اون کا نہیں، کھال کا نہیں، بال کا نہیں، سفید موتی کا خیمہ، سرخ یاقوت کا خیمہ، سفید موتیوں سے، سبز زمرد سے، سرخ یاقوت سے بنا ہوا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ اس میں بٹھایا گیا. اور وہ بیٹھی، پھر انہوں نے پکارا این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے؟ ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے؟ ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے؟ ہماری چاہت کرنے والا کوئی ہے جو ہمارا بھی شوق رکھے، جو آوارہ عورتوں سے پیچھے ہٹ کر ہمارا شوق بھی رکھے، جو نکاح کا پابند بن کے چلے، زنا سے بچ کے چلے، اللہ سے ڈر کے چلے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان لڑکیوں سے نکاح کیے جائیں گے.
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. آیا میں راضی تو راضی، میں خوش تو خوش. اللہ راضی ہوتا ہے. انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا. جب میں راضی ہوں، جب میری اطاعت کرتے ہو میں راضی ہوتا ہوں. جب میں راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں. جب میں برکت دیتا ہوں تو میری برکت کی حد کوئی نہیں. وہ یہاں بھی چلتی ہے، موت پر بھی چلتی ہے، قبر حشر سے لے کر جنت الفردوس تک چلتی ہے. تو میرے بھائیو آج اللہ دینے پر آیا ہوا ہے. سارا سال ایسا نہیں دیتا جیسا رمضان میں دیتا ہے. پھر آخری جمعہ آج تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. آج وہ دینے پہ آیا ہوا ہے. اس کی رحمت اس کے زر پر جا زمین بھر دے گناہوں سے، اور زور لگا ہمالیہ پہاڑ کو چھپا دے گناہوں سے، اور زور لگا چاند تاروں کو کالا کر دے گناہوں سے، اور زور لگا خلاؤں کو بھر دے گناہوں سے، اور طاقت دکھا آسمان کی چھت کے ساتھ لے آ اپنے گناہوں کو. پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، اور میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ایک تیرے دامن پہ باقی نہ چھوڑوں گا. تو میرے بھائیو اللہ کی ناراضگی کو دور کرو توبہ کے ساتھ. اللہ کی ناراضگی کو دور کرو منانے کے ساتھ. اس جیسا کوئی مہربان پاؤ گے؟ کچھ جیسا کریم پاؤ گے؟ کچھ جیسا محبت والا تم پا سکتے ہو؟ ماں کو کہہ سکتے ہو 2 دن نافرمانی کے بعد کہو ماں معاف کر دے، اور کہ جا معاف کیا. وہ کتنی منتیں کروا کے کہے کہ جاؤ معاف کیا. کتنے میں نے تمہیں گناہ بتائے ہیں. آسمان کی چھت پر لے جا کر پھر کہو یا اللہ کہو ندامت سے. کہے گا لبیک 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 لبیک. آجا کوئی بات نہیں، آجا میں تیرا تو میرا. آجا تیرے سب معاف. پر تو توبہ تو کر. مجھے منا تو صحیح، مجھے راضی تو کر. ہائے ابا اماں کو منانے جاؤ دروازہ ہی نہیں کھولتے. بھائیوں کو منانے جاؤ گالیاں دیتے ہیں. رب کو منانے جاؤ کتنے گناہ کر کے آسمان تک پہنچا کر، کتنے گناہ کر کے روئیں کو سیاہ کر کے، کتنے گناہ کر کے کہ تمہیں اپنے وجود سے خود نفرت آنے لگے، کتنے گناہ کر کے کہ شیطان کو شرما کر، شیاطین کو شرما کر، اتنے گناہوں کی گندگیاں لے کر تم نے ایک قدم گھر سے باہر نکالا کہ آج میں جا رہا ہوں مسجد، اپنے اللہ کو مناؤں گا اور توبہ کروں گا. تو میرا اللہ وہ عرشوں سے اترتا ہوا پہلے تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آجا مسجد دور ہے، میں یہیں تجھ سے ملنے آ گیا ہوں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، من تقرب الی تلقیتہ من بعید. مسجد دور تھی، میں تو سالوں سے تیرا انتظار کر رہا تھا. آ جائے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا. یہ آیا، وہ آئی، پر تم تو آئے ہی نا. تو میرا تو انتظار بڑا زبردست تھا. جب میں نے دیکھا تو آ رہا ہے تو مجھے انتظار کی سکت نہ رہی کہ میں مسجد کے جانے تک تیرا انتظار کروں. دیکھ میں تیرے دروازے تیرے استقبال کو آ گیا. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. تو جو رب تمہیں منانے کے لیے، تم منانے جاؤ تو خود ماننے آ جائے. تم منانے جاؤ وہ خود ماننے آ جائے. تم پھوٹے منہ سے کہہ دو میری توبہ، وہ سچے دل سے کہہ دے جاؤ معاف کر دیا. تم ایسے رب سے باقی. تو میرے بھائیو آج جاتا ہوا رمضان ہے. میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. توبہ کرو. اپنے محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں آ جاؤ. وہی پناہ ہے. اللہ کے بعد وہی ایک ہے جو تمہارے لیے رو گیا. میری ماں کیا رو سکتی ہے میرے لیے؟ میرا باپ کیا رو سکتا ہے میرے لیے؟ جو میرا نبی میرے لیے رویا ہے. جو تڑپے ہیں مدینے کی ہوائیں، مدینے کی فضا، آج بھی میرے نبی کی آہ و بکا کو اپنے اندر چھپائے ہوئے مدینے کی دھرتی میں آج بھی آپ کے آنسوں کے تالاب ہیں. احد پہاڑ کوئی مر گیا ہے، کھڑا ہوا ہے. احد کا دامن کہیں چلا گیا، موجود ہے. یہیں دانت ٹوٹے تھے، یہیں پتھر منہ پہ لگے تھے، یہیں گندھا زخمی ہوا تھا، یہیں بے ہوش ہو کے گرے تھے.
وہ تمہیں کوئی گالی دے تم قتل کرنے پہ آ جاتے ہو. مسلمان ہوتا ہے کافر نے پتھر مارے, کافروں نے تلواروں کے وار کیے, کافروں نے کندھے کو زخمی کیا اور کافروں کے ہاتھوں پہ ہوش ہو کے گرے. ہوش میں آتے ہی کہا یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا, یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا, انہیں میرا پتہ. اللہم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. جو کافروں کے لیے اتنا نرم گوشہ رکھتا ہو, اور تم سوچو تو صحیح تمہارے لیے کتنا رویا ہوگا, تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوگا. اتنا رویا کہ اللہ کو کہنا پڑا میرا نبی اتنا تو نہ رویا کر. کیوں روتا ہے اتنا؟ چور کے ہاتھ کٹنے پر آپ بیٹھ کے رو رہے تھے. ہم تو چور کو کیا کچھ سناتے ہیں, چور کے ہاتھ کٹنے پر بیٹھے رو رہے. جو لے کر لائے تھے کہنے لگے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, میرے ساتھی کا ہاتھ کٹوا کے کہا جی آپ نہ کاٹتے. کیوں؟ شریعت میری ہے, شریعت تو میرے اللہ کی ہے, میں کیسے شریعت بدل لوں؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ اور وہیں سے توبہ کروا لیتے, اسے وہیں توبہ کروا لیتے. جو چوروں کے لیے ایسا رویا ہو, جس کے آنسو خشک ہونے تھمنے کا نام نہ لیتے ہوں, جس کا سینہ ہانڈی بن گیا تھا, جس کی آنکھیں چشمے نہیں گھنگور گھٹا سامن کی بن گئی تھی, جس کا تڑپنا مچھلی کی طرح تھا, پانی کے بغیر جیسے مچھلی تڑپتی ہے. ہائے میری امت, ہائے میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. جو تمہارے لیے اتنا رویا, تمہیں اس کا طریقہ ہی پسند ہے, تمہیں اس کی سنتوں سے ہی محبت نہیں ہے. جمعے کی تیاری کے لیے داڑھی مڈا کے آ رہے, کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کہاں سے لے کر آئے ہو یہ پتھر دل, کہاں سے لائے ہو یہ دل, کس گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہو؟ کہیں 2 نمبر کے سودے پر کبھی راضی ہوئے ہو؟ تو 2 نمبریہ کام کرنے والا بھی کبھی معزز ہوتا ہے؟ یہ 2 نمبر دل کہاں سے فٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اور ابھی اس کا سامنا بھی کرنا ہے, اس کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے, تو کس حال میں اس کو منہ دکھاؤ گے؟ ساری اس کی زندگی کو آگ لگا دی, ماؤں کو گالیاں, باپ سے بدتمیزی, بھائی بھائی کا خون سفید, دکانوں پہ دھوکے, جوئے کے کاروبار, انعامی اسکیمیں. کیسے ہم اللہ کے نبی کو منہ دکھائیں گے؟ احسان تو کتا بھی مان. ہم محمد رسول اللہ کا احسان نہ مانے؟ ان کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور امتی امتی روٹی نہیں مانگ رہے, امتی امتی. جو ٹاٹ کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, امتی امتی. جو 5 گھنٹے عرفات میں دعا مانگ رہے ہیں, امتی امتی. میدان معاشر میں نبی کیا اٹھیں گے, نفسی نفسی. کیا آدم, کیا نوح, کیا ابراہیم, کیا ادریس, کیا موسیٰ, کیا ابراہیم, کیا اسماعیل, کیا اسحاق, کیا یعقوب, کیا یوسف, کیا داؤد, کیا سلیمان, کیا یحییٰ, کیا زکریا, کیا دانیال, کیا یوشع, کیا 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 عیسیٰ. سارے 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 نفسی 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 نفس. بس یا اللہ میری جان بچا, یا اللہ میری جان بچا. سنو سنو, 5 پیغمبر ہیں اولو العزم, ابراہیم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کہہ رہے ہیں, یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی آج سوال نہیں کرتا, بس میری جان بچا لے. ابراہیم کہہ رہے ہیں, یا اللہ میں آج کسی کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا لے. تمہارا نبی کہہ رہا ہوگا, یا اللہ میری امت بچا لے, یا اللہ میری امت بچا لے. ایسا ہائے ہائے ہائے, ذرا نغمہ تو سن. ساری کائنات نفسی 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 نفسی, اور ایک ہستی, یا اللہ امتی امتی, یا اللہ امتی امتی, یا اللہ امتی امتی. جو ایسے خوف کے عالم میں بھی کہے امتی امتی امتی. میدان میں ایسے ممبر لایا جائے گا, آپ سے کہا جائے گا ممبر پہ تشریف فرما ہو, تو آپ فرمائیں گے میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا,
کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے. میں اللہ کی مانوں گا، میں ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا، خود نیچے ممبر پہ ہاتھ. یا اللہ میں اپنی امت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا. تمہارے ہاتھوں کی ساری کلاشن کوفیں اسی کے سینے پہ برسٹ مار رہی ہیں. زبان کی گالیاں، دل کا تکبر، دماغ کا عجب، قدم کا ایڑی مار کے چلنا، یہ سب کلاشن کوف کی گولیاں ہیں جو تمہارے نبی کے سینے کے پار ہو رہی ہیں. ماں بہن کی گالیاں، دکاندار کا کھوٹ، بادشاہ کا ظلم، عادل قاضیوں کا عدل بیچنا، وکیلوں کا زانیوں کو پناہ دے دینا، عورتوں کا بے پرد پھرنا، زنا کے اڈوں کا چلنا، یہ سب میرے محبوب کے سینے پر وار ہیں. آج آؤ اللہ کے واسطے آج بس کر دیں، آج توبہ کر لیں، آج اللہ اس کے رسول کو منا لیں کہ یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے توبہ کرتے ہو، گھڑی 2 کی طرف جا چکی ہے، دن چھوٹے ہیں، تو آج کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج پکی توبہ کر کے اٹھنا، 2 نمبری کام اللہ سے نہ کرنا. پتہ نہیں کب شمع بجھ جائے، کب زندگی دھوکہ دے جائے. اس حال میں نہ مریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخشے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أنت أهله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أنت أهله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلالك الكريم وبوجهك العظيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا أنت قيم السماوات والأرض. فصل على محمد كما أنت أهله. فصل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله. فصل على أصحاب محمد كما أنت أهله. فصل على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كما أنت أهله. فصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے دو جہان کے بادشاہ، اے دو جہان کے مالک، اے ہماری رگ رگ پر شہنشاہی کرنے والے اللہ، اے ہماری نس نس پر حکمرانی کرنے والے اللہ، اے ہمارے خون کی گردش پر حکومت کرنے والے اللہ، اے ہمارے احساسات و جذبات کی نگرانی کرنے والے اللہ، اے کائنات بحر و بر میں بے خطا شہنشاہی کے مالک اللہ، اے ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادوں کو سننے والے اللہ، اے بے بسوں کی، درد مندوں کی، دکھیوں کی، ٹھکرائے ہوں کی آخری پناہ گاہ اللہ، اے ہمارے رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے بندے تیرے مبارک بنائے ہوئے مہینے میں، مبارک دن میں، آخری جمعے میں، نماز کے بعد تیرے گھر میں ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر، عاجز بن کر، محتاج بن کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ، اے ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو سننے سمجھنے والے اللہ، ہم سب کی ساری فریادیں قبول فرما لے، ہم سب کی ساری فریادیں قبول فرما لے. اے مولا بے شک تیرے مجرم ہیں، پر آخری سہارا بھی تو ہے. تو نے ہمیں یا اللہ دعوت دی زمین کو دیکھو کیف سطحت، کہ ہم اس پہ تیرے بارگاہ میں سجدے کرتے. ہم نے تیری زمین کو گندگیوں سے ہی بھر دیا یا اللہ، شراب خانے کھل گئے، سود کے بڑے بڑے ادارے کھل گئے، گھنگروں سے زمین یا اللہ چھن چھن سن کے پھٹ پڑی. میرے مالک تیرا قرآن ابھی میں نے پڑھا ہے، تو نے کہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیسے بنایا. ہم نے اسے دیکھا اور پھر بھی تجھے یاد نہ کیا. تو نے کہا دیکھو الى السماء كيف رفعت، آسمان ہم نے کیسے بلند کیا. ہم نے اسی کی چھت کے نیچے ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے. تو نے ہم سے کہا وإلى الجبال كيف نصبت، دیکھو میں نے پہاڑ تمہارے لیے کیسے گاڑے ہیں. ہم نے ٹھنڈے پہاڑوں پہ جا کر بھی میرے مولا زنا اور شراب کے بازار گرم کر دیے، ظلم و ستم کی آگ لگا دی. تو نے ہم سے کہا وإلى الأرض كيف سطحت، دیکھو یہ زمین میں نے کیسے بچھائی.
ہم نے اسے تیری نافرمانی سے بھر دیا۔ میرے مولا ہم تیرے اقراری مجرم تیرے دربار میں گناہوں کو مان کے اتنے ہزاروں کا مجمع دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، آخری جمعہ آ گیا ہے یا اللہ، رمضان تو چلا ہی گیا یا اللہ، تیری مدد کا در نہ کھلا میرے مولا، تو سچا ہم جھوٹے، تو حق پر ہم ظلم پر، یا اللہ بے شک ہم ہی نافرمان، ہم ہی اس کے اہل نہ تھے کہ تیرے لیے تیری رحمت کے تیرے معجزے ہمارے لیے ظہور پذیر ہوتے، پر یا اللہ ہماری تو اب بھی آخری آس تو ہی ہے، ہمارا آخری سہارا تو ہی ہے، اے دکھیوں کی سننے والے اللہ، یہ سارا مجمع تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے فقیر بن کے آیا بیٹھا ہے یا اللہ، کوئی سخی بادشاہ فقیروں کو رد نہیں کرتا، اے سب سے بڑے سخی اللہ، ہم فقیر ہیں اور تجھے آخری سہارا سمجھ کر آئے ہیں، ہمیں رد نہ فرما، ہم لٹے ہوئے ہیں، ہمیں رد نہ فرما، ہم پٹے ہوئے ہیں، ہمیں رد نہ فرما، ہم ستائے ہوئے ہیں، ہمیں رد نہ فرما، ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، ہمیں رد نہ فرما، ساری دنیا کا باطل ہماری شہرت کاٹنے کو ہے، پوری امت میرے مولا عرب عجم ذلت کی بستیوں میں، ظلم کی چکی میں، میرے مالک اندھیروں میں گپ اندھیروں میں، اے روشنیاں دینے والے اللہ، اے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بچانے والے اللہ، ہمارے فرعونوں سے بھی تو ہمیں بچا لے، اے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بچانے والے اللہ، ہمارے فرعونوں سے ہمیں بچا، انہوں نے ہمیں خوار کر دیا ہے میرے مولا، ہماری عزتیں نیلام کر دی ہیں میرے مالک، ہماری کھوپڑیوں پہ ان کے گھر بن رہے ہیں میرے مولا، ہماری ہڈیوں پر ان کے عشرت قدے تعمیر ہو رہے ہیں میرے آقا، یا اللہ انہوں نے ہمیں عاجز کیا ہے، یہ تجھے تو عاجز نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمارے اوپر زور چلایا ہے، تیرے اوپر تو ان کا زور نہیں چل سکتا، عرب و عجم کی نظریں تیرے اوپر ہیں، معصوم بچوں کے معصوم آنسو اے میرے مولا وہ بھی تیرے ہی لیے ہیں، تجھے ہی پکارتے ہیں، اے اللہ بوڑھی مائیں میرے مالک، بوڑھے باپ، ضعیف جھکی کمر والے بوڑھے، ان کی فریادیں ہی سن لے میرے مالک، ہم تو گندے ذلیل فقیر، پر تو خود کہتا ہے کہ معصوم بچے جھکی کمر والے بوڑھے ان کی تو فیل تو عذاب ڈال دیتا ہے، یا اللہ امت کے مرد عورت تو ہم ظالم ہو گئے، ہمارے بچے تو ابھی معصوم ہیں، یا اللہ ان کی دکھ بھری فریادوں کے تو فیل، کتنے لاکھوں بچے ہیں مولا، ان کی مائیں ان کے باپ وہ آگ میں راکھ بن گئے، ان کا کوئی والی وارث اب کوئی نہیں ہے، یا اللہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہ تقسیم ہو رہے ہیں میرے مولا، تیرا نبی تو نماز مختصر کر دیتا تھا، تیرے نبی کا فرمان میں نے پڑھا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ میں جا کر بچوں کو سنبھال لیں، اے مولا تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے بلک رہے ہیں، یا اللہ تو نے نبی بھی اپنے پاس بلا لیا، نیک بندوں کو بھی اٹھا لیا، اب ہم کس کے آسرے پر مان کریں میرے مولا، ہمارا کوئی آسرا نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں، آخری جمعہ ہے یا اللہ تیرا عرش پھر اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، ابھی تو پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، اور روزے داروں کی یا اللہ دعاؤں پر تو نے فرشتوں کو بھی آمین کہنے پہ لگایا ہوا ہے، یا اللہ ابھی مسئلہ حل کر دے، یا اللہ ابھی مسئلہ حل کر دے، یا اللہ ابھی فیصلہ اتار دے، یا اللہ ابھی فیصلہ اتار دے، یا اللہ ہمارے حق میں اتار، یا اللہ اس امت کی بے بسی ختم کر دے، یا اللہ ان پہ ظلم و ستم کرنے والوں کے ہاتھ باندھ دے میرے مالک، بس کر دے، سزا تیری طرف سے ہے، تو ناراض ہے، تو راضی ہو جائے، یا اللہ یہ جمعے کی نماز کا مجمع، یہ آخری نماز جمعے کی، آخری جمعۃ الوداع، جیسے بھی گندے ہیں ابھی تو ایک نیکی کر کے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم جیسے بھی ذلیل خوار پست ہیں ابھی تو ایک فرض نماز کے سجدوں کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ابھی تو میرے مولا ہماری نسبت بڑی اچھی ہے اور ابھی تک ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، باہر نکلے بھی نہیں ہیں، سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ تیرے آگے پھیلا دیے، جھولی تیرے آگے پھیلا دی ہے، دنیا میں کوئی نہیں جو ہماری جھولی بھر سکے، ہماری جھولی بھر دے یا اللہ، ہماری جھولی بھر دے یا اللہ، اپنی مدد کو اتار دے یا اللہ، اپنی رحمت کو اتار دے یا اللہ، ہماری مدد کے لیے آ جا یا اللہ، دکھیوں کے لیے آ جا یا اللہ، بوڑھی ماؤں کی فریادیں سن لے یا اللہ، معصوم بچوں کے آنسوؤں کے طفیل آ جا یا اللہ، ساری دنیا کا باطل وہ ہمیں تانے دیتا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے، وہ ہمیں تانے دیتا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے، آ جانا میرے مولا، آ جانا، رمضان میں نہ آیا پھر کب آئے گا تو یا اللہ، بدر بھی تو رمضان میں ہی ہوا تھا یا اللہ، فتح مکہ بھی تو رمضان میں ہی ہوا تھا نا یا اللہ،
آج کا سارا باطل کہتا ہے اللہ مان ہمارا. ہمیں پتا تو ہے یا اللہ ہماری نافرمانی کی ہمیں سزا ہے، پر ہمیں مانگ تو ہے نا ہمارا تو ہی اللہ ہے نا یا اللہ. انہوں نے تو کبھی کسی انسان کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی پتھر کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی مورتی کو خدا بنایا ہوا ہے یا اللہ، کسی تیری مخلوق کو خدا بنایا ہوا ہے. ہم نے صرف تجھے اللہ مانا ہے یا اللہ. ہم سے یہ تانے جھیلے نہیں جاتے یا اللہ. تو آ جا ہمارے ساتھ، اب تو آ ہی جا یا اللہ. یا اللہ تجھے تو آ ہی جا میرے مولا، آ ہی جا میرے آقا. لٹ گئے ہم، پٹ گئے، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے. ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں، پرائے بھی مار رہے ہیں. اپنے بھی ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں، پرائے بھی لوٹ رہے ہیں یا اللہ. کوئی قید نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی فرعون بنا بیٹھا ہے. اللہ اے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے کنویں میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچانے والے اللہ، اے آگ کے ڈھیر پر خلیل کو بچانے والے اللہ، اے قلزم کی موجوں سے بنی اسرائیل کو پار کرنے والے اللہ، اے صحراؤں میں من و سلوہ کھلانے والے اللہ، اے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کرنے والے اللہ. میرے مولا قربان جائیں، تو حفاظت کرنے پہ آئے تو مکڑی کے جالے کو ہی میرے مولا تو حفاظت کا ذریعہ بنا دے. اے مولا یہ ایٹم والوں کو بڑا ناز ہے، ہم جس کو چاہیں تباہ کر دیں. ہمیں تیرے اوپر ناز ہے میرے مولا، تو جس کو چاہے پکڑ لے یا اللہ. ان کی ہوا نکال دے یا اللہ، ان کی قوتیں پاش پاش کر دے یا اللہ، ان کو ملیا میٹ کر دے یا اللہ، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے یا اللہ. اے میرے مولا مسلمان کو توبہ کی توفیق دے دے، ہمارے حکمرانوں کو توبہ کی توفیق دے دے، ہمارے تاجروں کو، زمینداروں کو، کاشتکاروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، امیر غریب کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ. ہماری بے بسیوں پہ رحم کر دے یا اللہ. محفل سنی ہے تیرے آنے سے آباد ہوگی، تو آ جا میرے آقا، تو آ جا میرے آقا، تو آ جا. او دکھیوں کی سننے والے آ جا، او دکھیوں کی سننے والے آ جا، او درد مندوں کی سننے والے آ جا، او سفید بالوں سے حیا کرنے والے رب تو آ جا، او معصوم بچوں پہ شفقت رحم کرنے والے رب تو آ جا، او فقیروں کی سننے والے رب تو آ جا، او راتوں کو رونے والوں کی سننے والے اللہ تو آ جا. اے بے بسوں کے والی تو آ جا، اے بے بسوں کے رب تو آ جا، اے درد مندوں کے رب تو آ جا. ہم لٹے پڑے ہیں یا اللہ یا اللہ، اے میرے مولا یا اللہ یا اللہ. یہ میرے اللہ، ہم جب ماؤں کو کہتے ہیں نا ماں، وہ کہتی جی میرا بچہ، ہم تجھے پکار رہے ہیں یا اللہ، تو بھی کہہ دے جی میرا بندہ. مائیں تو ہماری قبروں میں سو گئی میرے مولا، آجا ہم تجھے پکارنے آئے ہیں. ہمیں نہ بادشاہوں سے امیدیں ہیں نہ گلے ہیں، نہ ہمیں فوج پولیس پہ امید ہے نہ گلا ہے، نہ افسر شاہی پہ امید ہے نہ گلا ہے. ہمارے گلے بھی تیرے سامنے، ہماری فریادیں بھی تیرے سامنے، ہماری آہ و بکا بھی تیرے سامنے، ہماری امید بھی تیرے ہی آگے. یہ جمعہ جا رہا ہے یا اللہ، رمضان تو چلا گیا میرے مولا، کوئی بھی تو تیری مدد کا یا اللہ، تیری رحمت کا، تیرے فرشتوں کے اترنے کا ہم تو انتظار ہی کرتے رہ گئے میرے مولا. اکھیاں پک گئی ہیں یا اللہ، کان لگے ہوئے ہیں، کب تیری مدد کا در کھلے گا. اے بادشاہوں کے بادشاہ ہماری مدد کر دے. ہم اس قابل نہیں ہیں، پر تو ہی تو ہے نا، اور ہے کون یا اللہ. یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں. یہ پنچایت آئی ہوئی ہے، ہمارے دیش میں پنچایت کو رد کوئی نہیں کرتا یا اللہ. اتنا مجمع کسی کو منانے چلا جائے وہ تو فوراً ہی مان جاتا ہے. یہ دیکھ میرے اللہ، روزے کے ساتھ، بھوک پیاس کے ساتھ، دھوپ میں بیٹھ کر رو رو کر تجھے منا رہے ہیں یا اللہ. بس کر دینا، مان جا. تو آیا ہمارے سامنے، ہم تیرے پاؤں پکڑ لیں. تو آیا ہمارے سامنے، ہم تیرے آگے لوٹ پوٹ ہو جائیں. میرے آقا ہم نے اپنی ماؤں سے رو رو کر کئی ضدیں منا لی، اپنے باپ سے رو رو کر کئی الٹے کام بھی منا لیے میرے مولا. اے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ،
اب تو ہم تیرے آگے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، یہ تو ہماری بڑی جائز بات ہے، بے شک ہم حق تو اپنا کھو چکے ہیں، نافرمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، پر ہم تیرے محبوب کے امتی، تیرے تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے، یا اللہ اسی ایک نسبت کے تو فعل ہم پہ کرم کر دے یا اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تجھے دکھا کر کہتے، غار میں 3 آدمی چھپے تھے، پتھر پڑا تھا، انہوں نے عملوں کا تجھے واسطہ دیا تو انہیں پتھر ہٹا دیا، اب اس مجمع میں کہاں سے لاؤں جو تجھے اپنے کسی عمل کا واسطہ دے یا اللہ؟ ادھر تو گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے میرے مولا، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ، یا اللہ اپنے محبوب کی امت پہ کرم کر دے یا اللہ، راضی ہو جا، راضی ہو جا، اپنی مدد کو لے آ، اپنی مدد کو لے آ، اپنی مدد کو لے آ، اپنی نصرت کو لے آ، اپنی مدد کو لے آ، اپنی مدد کو لے آ، اپنی مدد کو لے کر آ جا یا اللہ، تو آ جا، اے مولا تو آ جا، اے مولا تو آ جا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رب، یا اللہ، اے اللہ جمعہ جا رہا ہے، اثر آ رہی ہے، رمضان جا رہا، آ جا یا اللہ، تو نہیں آتا پھر بھی آ جا یا اللہ، تجھے نہیں آنا پھر بھی آ جا یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، او مہربان اللہ، او کریم اللہ، او غفور الرحیم اللہ، اے اپنے بندے کی پکار پہ لبیک کہنے والے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، ہمارے ظالموں کو معاف کر دے، ہمارے چوروں ڈاکوؤں زانیوں کو معاف کر دے، ہمارے سود خوروں کو معاف کر دے، ہمارے جوئے والوں کو معاف کر دے، بے پردہ عورتوں کو معاف کر دے، ماں باپ کے نافرمانوں کو معاف کر دے، جوانوں کی جوانیاں جو غلط گزری انہیں معاف کر دے، جو ہمارے مر گئے اور آگے چلے گئے انہیں معاف کر دے، جو قبروں میں چلے گئے ان کی قبر جنت بنا دے، جو قبروں میں سو گئے ان کے معاف کر دے، ان کو جنت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے سب کی خطائیں معاف کر کے ہماری مدد فرما، اس آئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ردنا فرما، جتنا مجمع آیا ہے انہوں نے مجھے ترجمان بنا دیا ہے، یا اللہ، یا اللہ میری نحوست سے ان کو بچا، ان کی خود ہی سن لے میرے مولا، ان کی دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادیں، یا اللہ میں تو نہیں سن رہا ہوں، تو سن رہا ہے، ان کی خود ہی سن لے میرے مولا، ان سب کو آباد کر دے، نہال کر دے، خوشحال کر دے، شاد کر دے، ان کی نسلوں کو آباد کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی دور کر دے، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، ہماری دنیا بھی بھلی کر، ہماری آخرت بھی بھلی کر، جو ہمیں بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرضے ادا کرا دے، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر کر دے، جو ہسپتالوں میں مریض پڑے ان کو شفا دے دے، جو تیرے گھر اس وقت عمرے کر رہے طواف کر رہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان سب کے اعتکاف قبول فرما، جو جس مسجد میں بیٹھا اس کا اعتکاف قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، اللہ، یا اللہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس وقت تجھ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا، کسی کی تو سن لے، کسی بوڑھی اماں کی سن لے، کسی بوڑھے باپ کی سن لے، لاکھوں انسان ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس وقت، ہزاروں تو یہاں ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ تجھے کسی کا آنسو پسند آیا ہو میرے مولا، تجھے کسی کے سفید داڑھی پہ گرنے والا پانی پسند آیا ہو میرے مولا، تجھے کسی کی ہائے اور ندامت پسند آئی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، اے ہمارے رب تو ہم سب کی قبول فرما لے، سب کی قبول فرما لے، کسی کا رونا تو پسند کر لے یا اللہ، کسی کی ہائے سن لے یا اللہ، کسی کی ہچکیاں سن لے یا اللہ، اب تو ہم آنسو بھی ختم کر بیٹھے ہیں، فریادیں بھی ختم کر بیٹھے ہیں، ہچکیاں رہ گئی